بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں سیدہ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ وضع قطر شکل و صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوئی، اس لیے انہیں مولد فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ نہیں سیدہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی باتیں سکھاتے جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ مبادہ فیض نے انہیں کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی۔ جو بات ایک دفعہ سن لیتی اسے ہمیشہ یاد رکھتی تھیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سے دریافت کرتی کہ آج اپنے ابا جان سے کون سی باتیں سیکھی ہیں، تو وہ فوراً سب کچھ بتا دیتی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے انکار کر دیا اور معمولی کپڑے ہی پہن کر اس محفل میں تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ کو بچپن ہی سے سادگی پسند تھی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور پوچھ کر آئیں کہ اگر نماز میں جی متلانے لگے اور تھوکنے کی ضرورت پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں کھڑے جواب دیا کہ میرے خیال میں یوں کرنا چاہیے۔ تو سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر کہا، یہ تو پھر آپ کی رائے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو نہ ہوا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چند کہا کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے۔ مگر سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہ مانی
اور کہنے لگیں یہ جو آپ نے میرے خیال میں کہ الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے مجھے شک پڑ گیا ہے، آپ ضرور جائیے اور دریافت کر کے آئیے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا، تو پھر جا کر آپ کی تسلی ہوئی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ذرا تیز مزاج تھیں، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ یہ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی بات پر حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑک دیا، تو کسی نے سیدہ سے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جایا کریں، تو حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بولی کیوں نہ جاؤں، وہ تو میری ماں ہیں، مجھے لاکھ برا بھلا کہیں وہ پھر بھی میری ماں اور میرے لیے قابل تکریم ہیں، میں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ ایک روز حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی تھیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، جو پیستے پیستے بدن مبارک پسینے میں تر ہو گیا تھا اور سانس پھولنے لگی اور ہانپنے لگ گئی تھیں۔ اسی حالت میں پڑوس سے ایک دردناک آواز ان کے کانوں میں پہنچی، سنتے ہی بے چین ہو گئیں، چکی کو وہیں چھوڑا اور اس گھر میں چلی گئیں۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک پڑوسن دردزا یعنی بچہ جننے کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے اور وہ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ گھر والے حیران اور پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کس کو بلائیں، مگر سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں تسلی دی اور ہمت اور جذبہ خدمت خلق سے کام لے کر داعیہ کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ ان کی حسن تدبیر سے تھوڑی ہی دیر میں بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ آپ زچہ کی خدمت سے فارغ ہو کر گھر لوٹیں اور اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ گویا آپ کو دونوں جہانوں کے خزانے مل گئے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نداری کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دولت دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ دیتا ہوں، مگر سن لو کہ تم پھر اللہ سے غافل ہو جاؤ گی اور عاقبت سے محروم۔ اب جو کچھ لینا چاہتی ہو، جتنا لینا چاہتی ہو لے لو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر یاد رکھو کہ آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت سجدے میں گر پڑیں اور پھر توبہ اور استغفار کرنے لگیں۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج میں اس قدر مصروف رہتی تھیں کہ دم بھر آپ کو فرصت نہ ملتی تھی، مگر اس حالت میں بھی وہ نہ صرف پانچوں وقت نماز ادا کرتیں بلکہ تہجد بھی پڑھتیں اور دو وظیفے بھی کرتیں، ذکر اور فکر میں بھی مشغول رہتیں، تلاوت قرآن پاک بھی فرماتیں اور گھر کے سب کام سر انجام دیتیں۔ پھر پرخشوع دعاؤں پر خضوع نوافل سے تو انہیں خاص شغف تھا۔ پہروں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے یا سجدہ کیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ امت کے سب مردوں اور سب عورتوں کے لیے بھی آپ دعا مانگتی۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑے پکیزہ اوصاف کی حامل تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں، دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور کبھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ متعدد القاب سے جانی جاتی تھیں، جن میں سے ایک لقب آپ کا بطول بھی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دیانتداری اور شرافت اور پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز اور الگ تھیں۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وقت بڑا کھٹن اور دشوار ترین تھا۔
اس وقت مکہ کے کفاروں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنی ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اسی دوران بنی ہاشم تقریباً 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور بھی رہے اور نہایت تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچپن میں اپنے عظیم والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ کی مادر عظیم ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کا صدمہ بھی آپ کے لیے بڑا جان گداز تھا۔ آپ نے بڑے حوصلے سے اسے برداشت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور درس و نصیحت کی وجہ سے آپ بچپن ہی سے ملکوتی صفات سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئی تھیں۔ آپ کو عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ آپ نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ آپ کو زیورات پہننے کی خواہش تھی اور نہ بناؤ سنگار کی کوئی فکر اور نہ زرق برق لباس پہننے کی کوئی آرزو۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے پاک باز تھیں۔ فہم و تدبر، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر اور توکل، زہد و قناعت اور تواضع اور خاکساری آپ کا شعار تھا۔ آخر میں جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو بڑے بڑے سرداران عرب نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس وقت ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہ تھا، مگر حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا، اور پھر پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی گلہ شکوہ کے گزار دی۔ گھر کے تمام کام کاج آپ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی، گھر کو صاف کرتی، چکی پیستی، مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی، اور چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ اونٹ کے بالوں کا ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج اس دنیا کی پریشانی اور تکلیف پر صبر کرتی رہے تاکہ آخرت میں تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے رب کریم کے احکام اور فرما برداری میں زندگی گزارنا بڑا پسند تھا۔ آپ نے کبھی اپنا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے اور یہی سوال حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، اس کی رائے میری رائے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے تمام ادوار میں بے مثال نظر آتی ہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے ایک بے مثال اور قابل فخر بیٹی تھیں، اپنے شوہر کے لیے ایک بے مثال شریک حیات اور غمخوار بیوی تھیں۔ آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ
اپنی جان بھی قربان کر دی، اور اس وقت جب کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عزیز و اقارب کی 72 لاشیں پڑی تھیں اور خود اپنا جسم تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخموں سے لہو لہان تھا، لیکن آپ نے سجدہ قضا نہ ہونے دیا اور اپنی صاحبزادی حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ایسا پابند بنایا تھا کہ انہوں نے کربلا کی سرزمین پر اپنے بھائی، بھتیجوں اور بھانجوں کے تڑپتے لاشیں کو دیکھ کر بھی اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹنے نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والدین یعنی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔